ابتدائی طور پر پاکستان، سعودی عربیہ، اب ترکیے بھی اس کے اندر شامل ہو چکا ہے، اس کی امپورٹنس کتنی ہے؟ جی میرے خیال میں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. یہ ایک میری نظر میں پہلا قدم ہے ایک الٹرنیٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے کا اس خطے کے لیے. اور اس میں جو سب میں اسلامی دنیا میں سب میں بڑی طاقتیں ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں. تو یہ ایک فاؤنڈیشن بنے گا جس کے تحت پورے خطے میں ایک نیا سیکیورٹی ارینجمنٹ آ سکتا ہے. کیونکہ اب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد میں یہی نظر آ گیا ہے کہ جو امریکن ڈومینیٹڈ سیکیورٹی آرکیٹیکچر تھا اس سے سیکیورٹی کا کوئی اضافہ نہیں ہو سکا. یہ ان کی جو خلیج کے ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے سکے امریکن. ان کے جو کچھ اڈے ہیں ان پر تو حملے ہوئے. تو اس نظر میں ایک دوسرا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانا ہوگا جس سے زیادہ چانسز ہیں کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی اور امن آ سکے. تو میری نظر میں یہ پہلا قدم ہے اور بہت اہم قدم ہے. ٹھیک ہے. جب منیر صاحب ہم اس میں جب دیکھ رہے تھے، جب اس کے آغاز میں R4 کی بات ہو رہی تھی جس میں مصر بھی شامل تھا، لیکن آج پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیے ہیں، مصر اس طرح سے نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اور آگے چل کر کون کون سے دیگر بڑے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جی اب مصر کا میں کہہ نہیں سکتا ہوں. میرے خیال میں مصر کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ شاید تھوڑی سی مختلف ہوں، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں اس میں. پر اس خطے میں دیکھیں ہماری ڈیفنس کوآپریشن کویت کے ساتھ پہلے ہی ہو گئی ہے اور انہوں نے ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ ریٹیفائی کر لیا ہے. قطر بھی میرے خیال میں بات چیت ان کے ساتھ شاید جاری ہے، وہ بھی ایسوسیٹ کر سکیں اس میں. بحرین کا بھی آگے جا کے شاید بحرین کا بھی موقف بدل جائے. یو اے ای شاید ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں تو ہندوستان کے ساتھ ہیں تو شاید وہ اتنی جلدی شامل نہ ہوں. پر اس کی جو اہمیت یہی ہے کہ اس آرکیٹیکچر کے تحت پورے خطے میں ایک یعنی جوائنٹ کلیکٹیو آرکیٹیکچر بن سکتا ہے سیکیورٹی کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ڈیفنس پیکٹ تو اس کو ایران نے ویلکم کیا تھا. تو ایران کا بھی کوشش یہی ہے، ایران بھی چاہتا ہے کہ ایک نیا ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر بن جائے. تو میرے خیال میں یہ پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے. ایران کی بھی خواہش تھی، لیکن ایران کی ایک اور بھی خواہش تھی کہ ریجن سے جو امریکن پریزنس ہے اس کو کم کیا جا سکے. جو یہ ایک ریجنل نیو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کو ابتدا شروعات میں کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، مسلم دنیا کی دو بڑی ملٹری جوائنٹس اور ساتھ میں ایک بڑی جو کہنے کہ اکنامک قوت ہے سعودی عربیہ، اس کا ملنا کتنا اہم ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ تین سطح کے اوپر بہت اہم پیش رفت ہے. پہلی سطح پہ یہ کہ یہ پہلی دفعہ ساؤتھ ساؤتھ کولیبریشن ہے، یعنی کہ یہ تیسری دنیا کے ممالک ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو نہ صرف خود اپنی دفاع کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں لیکن اپنے مستقبل میں بھی دفاع کی جو ضروریات ہیں وہ خود انحصاری کے ذریعے پورا کریں گے. دوسرا یہ کہ ان کے درمیان جو ہے جیسے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اسی طرح ترکی جو ہے ایک دفاعی طاقت ہے. سعودی عربیہ جو ہے چاہتا ہے کہ وہ دفاعی مرکز بنے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے. یہ اس بات کی واضح عکاسی ہے کہ اس وقت جو خطہ ہے وہ اپنی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو اپنی سیکیورٹی کی طاقت کے ذریعے جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دنیا میں کہ اگر آپ کو سیکیورٹی کے اندر کسی کی معاونت چاہیے یا کسی سیکیورٹی الائنس کی ضرورت ہے تو اس کے اندر کم از کم ایک سپر پاور موجود ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ پہلا سیکیورٹی الائنس ہے جو بغیر کسی سپر پاور کی موجودگی کے اندر آپ نے خود ترتیب بھی دی ہے اور آپ خود اس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اور آپ خود اس کا ویژن بھی لے کے آگے چلیں گی. تیسری جو اس میں بات ہے، جیسے کہ آپ نے شاید سے شروع میں کہا کہ ایک طرف پاکستان ہے، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، آپ کریڈیبل ڈیٹرنس کی بات کرتے
दूसरी तरफ आपके पास सऊदी अरेबिया है, तीसरी तरफ आपके पास तुर्की है। यानी कि ये इक़्तिसादी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की का जो तावन है, उसको जो है हकीकीतन जो है एक दूसरे के लिए जो है ना सिर्फ खोलेंगे, बल्कि उसके लिए जो भी इस खित्ते के मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मुनीर साहब, यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और यहाँ पे क्वेश्चन जो है पैदा होता है, मुनीर साहब की तरफ चलेंगे। मुनीर साहब, अमेरिकन प्रेजेंस जिस तरह अभी हमने बात की थी, वो एक बड़ा मसला रहा जीसीसी ममालिक के अंदर उनकी मौजूदगी, और साथ में ईरान को खासा उससे मसला रहा। क्या वो जो अमेरिकन प्रेजेंस थी वो कम हो जाएगी, और जो रीजन के जो ममालिक हैं, जीसीसी ममालिक हैं, उनके ईरान के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है इसके बाद? जी, मेरी नज़र में ये तो जाहिर है कि अमेरिकन इस जंग, जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी, तो जो इस खित्ते के ममालिक हैं, खलीज के ममालिक हैं, उन्होंने तो यही देखना होगा कि अमेरिकन अड्डों की वजह से उनके ऊपर हमले हुए हैं, और अमेरिकन सिक्योरिटी जो अम्ब्रेला था उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नज़र है, मेरी नज़र में ये अमेरिकन प्रेजेंस इसमें कम हो जाएगी। अमेरिका ख़ुद भी चाहता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ हैं, एशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, तो वो शायद वो ख़ुद भी कम करना चाहें। अब किस हद तक कम होती है वो देखने की बात है, पर मेरे ख्याल में कम हो जाएगी। और ये जो नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो निकल रहा है तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान, इसी के तहत मेरे ख्याल में आगे जाके जो कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगी वो इसी के तहत बढ़ सकेंगी। ईरान का भी मौक़िफ़ यही है। ईरान चाहता है एक रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो ईरान के साथ भी ये जो आर्किटेक्चर है, इसके तहत नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बेहतर हैं बनिस्बत के अमेरिका के साथ उसके नॉर्मलाइजेशन की जो कोशिशें जारी हैं, उसमें मुश्किलात होंगी। इस आर्किटेक्चर के तहत ईरान से भी नॉर्मलाइजेशन उसके चांसेस ज़्यादा हैं। वो बल्कि हमने देखा हाल ही में चाइनीज़ की कोशिशों से कुछ ताल्लुकात बेहतर भी हुए थे ईरान और सऊदी अरेबिया के। डॉक्टर साहब, क्या लगता है अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पर कम होती है, और जो रीजन के अपने मसाइल हैं, हौसीज़ हैं जिनको सपोर्ट ईरान की रही है, इस जो न्यू अरेंजमेंट है इसके बाद क्या उसमें भी कुछ कमी आएगी? क्योंकि सऊदी अरेबिया में इस टाइम हाई अलर्ट है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुख्तलिफ सतह के ऊपर मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ती में जंग जारी है। इसका एक जो अहम फ़ायदा ये होगा कि जो आपको ख़तरा था कि जंग जो है एक्सपेंड कर सकती है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी इसके अंदर आ सकता है, और उसके बाद ईरान, सऊदी अरेबिया, या इस किस्म की जो एक्सपेंशन का ख़तरा था, उस ख़तरे को यकीनन जो है इससे एक बहुत बड़ी स्टॉपेज मिलेगी। क्योंकि ज़ाहिर है जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं अगर जंग इस तरफ जाती है, इस मिलिट्री अलायंस के बाद। दूसरी जो अहम बात है, ज़ाहिर है उसमें इस वक्त पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार रहा है ईरान के साथ तावन बढ़ाने में, वो भी ईरान के सामने वाज़े भी है। और ये एक तरह से, जैसे कि वेस्टर साहब कह रहे थे, ये आपके लिए एक और रास्ता खोलता है जहाँ रीजन अपने मसाइल का हल ढूंढ सकता है। तीसरी जो बात है कि क्या अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से कम होंगी, देखिए वो यकीनी तौर पर कम होंगी। जो अमेरिकन सप्लायर आप एक तरह से कह सकते हैं रिजर्व से, उनको इस जंग के अंदर अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा अमेरिका की जो दिफा की स्ट्रेटजी थी वो पॉजिटिव नहीं रही है, बावजूद इसकी कि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाया है। लेकिन जो एट्रिशन वैल्यू है 90-1 है, लाइक 90-1, 60-1, आप तो किसी भी पैराई से देख लें, जो नामुमकिन है दिफा के लिए अगर हम मुस्तकबिल में जाते हैं। और तीसरी इसी के साथ जो चीज़ मुंसलिक है वो यही है कि जब तक ये खित्ता मुस्तहकम नहीं होता, ये खित्ता वापस इस्तेकाम की तरफ नहीं जा सकता, और अगर इस्तेकाम की तरफ नहीं जा सकता तो यहाँ कोई डेवलपमेंट परमानेंट नहीं हो सकती। उसके लिए ईरान का, उसके लिए तुर्की का, उसके लिए पाकिस्तान का, उसके लिए सऊदी अरेबिया का एक कलीदी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से ये जितने भी ममालिक थे ये सेकेंडरी या टर्शरी रोल प्ले कर रहे थे, यानी कि ये बुनियादी और हर अव्वल दस्ते का किरदार नहीं अदा कर रहे थे। इस अलायंस के बाद यकीनी तौर पर इनकी आवाज़ ना सिर्फ वजन रखेगी, लेकिन उस वजन के साथ साथ एक सिक्योरिटी और मिलिट्री मैंडेट भी अपने साथ रखेगी, जिससे जाहिर है एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और एक मुख्तलिफ इम्पैक्ट आएगा इस खित्ते के अंदर वापस अमन की तरफ, मतलब मुख्तलिफ जो कोशिशें हैं उनको अमली जामा पहनाने में।
ٹھیک ہے منیر رقیب صاحب، ایک پر حملہ سب پر حملہ کنسیڈر ہوگا. ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے جو یہاں پر ایکٹیویٹیز جاری رہی ہیں کافی ٹائم پہلے اور ابھی بھی سب کچھ ہو رہا ہے، ساتھ میں انڈیا کے ساتھ مل کر جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں، تو فیوچر میں کوئی فالس فلیگ کوئی اس طرح کے پاکستان مخالف کچھ چیز ہوتی ہے تو ایک پر حملہ سب پر حملہ جب اپلائی ہوگا تو پاکستان کو اس پہ کتنا فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیں، پاکستان کو فائدہ تو ضرور ہوگا، کیونکہ اب اگر حملہ پاکستان پر ہوتا ہے تو ہمیں مدد ملے گی. ترکی نے پہلے بھی جو پچھلے سال جو مئی میں آپریشن سندور جو کیا تھا انہوں نے، اس میں بھی ترکی نے ہمیں بہت مدد کی تھی. اسی طرح سے اگر آگے جا کے کچھ اس قسم کے واقعے ہوتے ہیں تو ہمیں سپورٹ مل جائے گی ترکی سے، سعودی عرب سے. اب وہ کس قسم کی سپورٹ ہوتی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. اس میں دفاع عسکری طاقت میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، فائنینشل سپورٹ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. بہت ساری طریقے ہیں جس کے تحت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، انڈیا کے لیے اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے اس جو ڈیفینس پیکٹ ہے اس کا کیا میسج جا رہا ہے؟ دیکھیں، ان کے لیے جو میسج جا رہا ہے وہ شاید ان کی سوچ سے زیادہ ہے، کیونکہ انڈیا نے اور اسرائیل نے اور یو اے ای نے جو سیکیورٹی کوریڈور کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھایا تھا، اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ امریکہ کی پشت پناہی کے بعد وہ اس خطے کے اندر ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں آئیں گے اور ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر یا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول پلے کریں گے. لیکن اس ایران جنگ کے بعد جو چیز واضح طور پہ ابھری ہے، ایک تو یہ کہ اسرائیل صرف اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، امریکہ اپنے مفادات کے لیے، ہندوستان اپنے لیے، اور یو اے ای جو سمجھ رہا تھا کہ شاید ان لوگوں کے مفادات سے شاید اس کے مفادات حل ہوں گے یہ خطے کے، تو وہ نہ اپنے مفادات کا دفاع کر سکا اور نہ ہی خطے کی امن کا دفاع کر سکا. تو ایسی صورتحال میں جو یہ دفاعی الائنس ہے یہ یقینی طور پہ خطے کو ایک اور جو ہے پاور بھی دے رہا ہے، اور دنیا میں جو ہم کہہ رہے تھے کسی سپر پاور ٹرانزیکشن کے پاس ملٹی پاور ڈومین یا ملٹی پاور دنیا ہو جائے گی، تو اس کے اندر جو پہلا بلاک امرج کر رہا ہے وہ اس وقت روس کا یا چین کا نہیں، بلکہ جو پہلا بلاک جو امرج کر رہا ہے اس ٹرانسفارمیشن کے بعد وہ مسلم ورلڈ کا آپریشنلائز کر رہا ہے، اور اس کے اندر پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ جو ہے اس بلاک کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ جہاں ملٹی پاور جو سینٹرز دنیا میں مرج کر رہے ہیں، آپ ایک نئے سینٹر آف پاور کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس نئے سینٹر آف پاور کے اندر وہ کلیدی پوزیشن بھی آپ کی ہے. یعنی آپ صرف بیانیوں تک یا کانفرنسز تک محدود نہیں ہیں، آپ عملی سطح کے اوپر، عملی طور کے اوپر اس خطے کی دفاع اور سیکیورٹی کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں.